या जिसको हम कह सकते हैं कि so that we can develop what skill is required if you are working in consultation liaison psychiatry. So that skill in the start we have made, we will display, but next time the skill will be done in each center, and that will be कि 3 लोग होंगे, 4 लोगों का एक ग्रुप होगा जिसमें एक पेशेंट बनेगा, एक जो है वो कैंडिडेट बनेगा, एक रिकॉर्डिंग करेगा और सुपरवाइजर उसको देखेगा, और जिसकी अच्छी वीडियो क्लिप होगी उसको हम जो है अपने वेबसाइट पे, पाकिस्तान साइकेट्रिक सोसाइटी के वेबसाइट पे डाल देंगे। तो वो स्किल हमने कोई 150 के करीब बनाई हैं, वो जो मेमोरी ओरिएंटेड नहीं है बल्कि स्किल ओरिएंटेड है। और आखिर में इसके साथ क्वेश्चन आंसर सेशन होगा जो कि पैनल ऑफ एक्सपर्ट के साथ होगा, और फिर उसके बाद में हम पोस्ट असेसमेंट और करेंगे, और डिजिटल फीडबैक होगा, जो डिजिटल फीडबैक देगा उसको जो है हम क्रेडिट आवर्स देंगे। तो if you look at the background of this topic, there is huge literature on the association between medically unexplained symptom and psychopathology. In primary care, 20% of the patient who approach to GP, they are not actually having the diagnosable entity, diagnostic entity. And the proportion is very high among developing countries. And this lead to 33% of the cases persist and leading to distress and disability. Now, I was wondering that how the psychosomatic, what is the contribution of Muslim scientists? So Ibn Sina during Abbasian time was the first to describe the effect of psychic on the body. Previously, the body-mind relationship was not known, and Socrates in 450 BC said that the fault of modern physician would be that he would separate the body from the soul. Now here, here you can see that Ibn Sina was very active in this all aspect. He has written 100 books, you can imagine. One is the Canon of Medicine, is huge. And for 300 years, that book was among the curriculum of the MBBS. So he first described this case that there was a person who could not marry a girl who he loved, and later on, जब उसके हाथ पे टच किया करते थे, उसकी जगह का तस्करा होता था, तो उसकी दिल की धड़कन तेज हो जाती थी। That means कि उन्होंने सोचा कि it is something to do with the emotion. तो उन्होंने ये महसूस किया कि the psychological problem can represent the bodily symptom. Or but there is two term was coined. One was psychosomatic, another was somatopsychic. Somatopsychic, when soma is body, psychic means mind. When bodily symptoms are converted and represented in emotional symptom, this is called somatopsychic. While the reverse occur when there is psychological problem and represented in the idiom of bodily symptom, that was called psychosomatic medicine. But this is a gray terminology, but later on, despite the fact that there is a diplomat American board occur in the psychosomatic medicine, but the term is now obsolete. But as you know that the body-mind connection is there, and the general medicine, psychiatry, and other systems are interlinked. So if you look at this convergent disorder, functional disorder, psychogenic illness, factitious disorder, Munchausen syndrome, these and psychogenic pain, psychogenic fatigue, psychogenic seizure, these all many, and when these patients go to the physician or colleagues or cardiologists, they say everything is in your mind, and they say you don't have any disease. Then we give contradictory message that you don't have any disease, but how you are prescribing a medication then? So therefore, that really require some skill. If you look at this slide, that the gastroenterology was on the top. Previously, gastroenterology, 60% of the cases had some symptom and they were not demonstrable physiologically disturbance or disease. And therefore, I have worked myself on this area with the late Sarwar Zuberi, who was the stalwart of research. Nowadays, it is said that the gynecological, if I think Professor Taib is there, now the symptoms which are
very common among gynecology, is also very high related to unexplained symptom. So how we can say that this person may have? In our culture, if you see, go to the GP, there are many patients who comes with gas, gola, chakkar, badi, low blood pressure, neck pain, backache, धात, सुरिकोरिया, नाफ चढ़ गई है और साथ में पता नहीं क्या गर्म दवाइयों का असर है, ठंडी दवाइयों का असर है, उनको एक्सप्लोर करना चाहिए. और उसके लिए ये अगर देखा जाए, ये मेरी एक प्रेजेंटेशन थी, the relationship of mind and body and among other system of the body are established since ancient time, yet the present healthcare system is purely organ oriented, leading to unnatural dichotomies. Unnatural dichotomies ये कि कार्डियक प्रॉब्लम है तो वो डायबिटीज से रिलेशनशिप हो सकती है या उसको साइकेट्रिक प्रॉब्लम भी हो सकता है. This has resulted in diversity of service in terms of minor specialties, super specialties, despite the fact that there is no clear boundaries between various organ or system. अगर आप किसी को पेट में दर्द है तो वो उसको गाना क्या अच्छा लगेगा, या अगर कोई जहन परेशान है तो उसको खाना क्या अच्छा लगेगा. तो ये इंटरलिंक्ड है. Various gay area has emerged as a result of this so-called modern medicine based on by and large anatomical orientation, hence specialties has been named accordingly. And this was anticipated very earlier by Socrates, that the fault of modern physician would be that he will separate the body from the soul. So keeping in mind this, I had a study. This study was carried out on more than 5,000 cases who came to our OPD. And here you can see that 82% of these cases had some physical problem, which was in the form of hypertension, obesity, or menopausal syndrome or epilepsy. So therefore, we have to go holistic diagnostic approach, and this is published. So there are various terminology which are used. Irritable bowel syndrome. मैं उनसे कह रहा था, irritable bowel syndrome in ICD-10 chapter 5 ICD-10 is no there, but it is very, the gastroenterologists are very fond of using this. Irritable bowel syndrome की उर्दू क्या है? चिचड़ी आंत. तो पेशेंट आते हैं मुझे IBS है. So therefore, this such term, chronic pelvic pain, fibromyalgia, chronic fatigue syndrome, and nowadays somatic symptom disorder, which can be classified the illness anxiety disorder. One is care seeking type, another is care avoiding type. और केयर सीकिंग टाइप ये होते हैं जो मेडिकल स्टूडेंट होते हैं, जो पढ़ के आते हैं, ईसीजी कराते हैं, मेरा पल्स देखते हैं. और जो केयर अवॉइडिंग वाले होते हैं, कहते हैं मैं ब्लड प्रेशर नहीं चेक कराऊंगा, मैं वजन नहीं चेक कराऊंगा, ज्यादा ना आ जाए, शुगर नहीं चेक कराऊंगा. ये केयर अवॉइडिंग टाइप होते हैं. The ICD-10 क्लास में कंफ्यूज ज्यादा नहीं कर ज्यादा, हर चीज यहाँ मौजूद है, लेकिन ICD-10 में इसका कोड है F45. Since our colleagues other than psychiatrists are not familiar with ICD-10, ICD-10 is the international classification of diseases in its 10th version, and the 11th is coming. I am also the part of that ICD-11. So they have classified it in different way, and the DSM-5 DSM classification was in 1968 when DSM-2 came. It was called as a psychophysiological disorder, then psychological factor affecting physical condition, and then so on. Different version has come, but the ICD DSM-5 say that. So one thing which I like about the American classification, that they simplify things. For example, somnambulism, they call it sleepwalk. Nocturnal enuresis, because the kids are not comfortable to remember the Latin words and other things. So they, instead of saying nocturnal enuresis, they say bedwetting. So therefore, they have simplified. So that this term is somatic symptom and related disorder. So the classification according to this is very different. It is available, so therefore no need to discuss. But a lot of types has been described in this. The various forms which are present in the DSM-5 are somatization disorder, in which there are multiple systems are involved, and then the undifferentiated somatic symptom. The conversion disorder has also been, but in ICD-10 it is different from the somatoform disorder.
pain disorder, hypochondriasis, which means fear of having life-threatening illness or condition, or body dysmorphic disorder, which is preoccupation with real or imagined physical defect, and somatoform disorder otherwise not classified. I think here you can see that for somatic symptom, the last component I want to say that typically more than 6 months this symptom should persist. This is according to DSM-5. So therefore, there will be conflict if you are diagnosed somebody and is not fulfilling this criteria, the insurance company will not let you treat her or him. So therefore, we have to be very careful while this thing. So if you look at this slide, if you don't have some diagnosis, I will for second opinion. You go for the doctor is said that you go for second opinion, and he said I have already done. You are about 10%. So therefore, if you look at the coming years, we will have such patients. They will come with a lot of books or Google and try to find out their illnesses. So therefore, we should be prepared to tackle such patients. And why this is happening? Because if you look at this slide, ये छत है या फर्श है? कुछ लोगों को फर्श नजर आ रही है, कुछ को छत नजर आ रही है. उसकी इसी तरह से साइकोसोमेटिक डिसऑर्डर या सोमेटोफॉर्म डिसऑर्डर आर दीज इलनेस के वो साइकेट्रिस्ट को अपने एंगल से देखेगा, मेडिकल वाला अपने एंगल से देखेगा. और इसकी डिफरेंशियल डायग्नोसिस के लिए ये है कि एक कॉन्शियस अटेम्प्ट है और अनकॉन्शियस. दैट मींस कि एक वॉलंटरीली है, एक इनवॉलंटरीली है. जो इन नीचे वाली स्लाइड को इनवॉलंटरीली में क्या है? फिजिकल सिम्टम, सोमेटिक डिसऑर्डर, और फिर साथ साथ अगर प्रीऑक्यूपेशन विद सिम्टम, इसको कहते हैं इलनेस एंजाइटी डिसऑर्डर. ऑन द अदर हैंड वॉलंटरीली जो करते हैं, जिसमें फैक्टिशियस डिसऑर्डर और मिलिंगरिंग है, जिसमें ऑब्वियस गेन होता है. मिसाल के तौर पर हमारे पास पेशेंट आते हैं वहाँ जेल से, तो वो अपने आप को बीमार साबित करने की कोशिश करते हैं. एक पेशेंट को बहुत ज्यादा वो कर रहा था, मैंने कहा आप जो हरकतें कर रहे हैं ऐसी हो ना जाए आपको ये बीमारी, को जरा ख्याल रखें. अच्छा, how this is happening? If you remember the Angel model of biopsychosocial model, that should be applied on all such conditions. There are some biological factors, psychological factors, and social factors, which include poverty and so on. So if you look at this slide, the somatic illness, how these psychiatric illness, psychosomatic illness, somatopsychic illness, and medical uncertainty, multiple illness are interlinked. So therefore, I am of the favor that holistic diagnostic approach should be applied, and especially I think the consultation liaison psychiatry, which is important to be established in Pakistan, and we have in Pakistan there is no qualified person, but I'll request Professor Tayyib at the end, and also Professor Abid, to help us to develop such facility. So how this faces phenomena is going on? First of all, there is triggering information. मिसाल के तौर पर उसको information मिली कि फलां बंदे को इधर खाना खा लिया था, अंडा खा लिया था, उसको हार्ट अटैक हो गया. उस information के उसको मैंने भी अंडा खाया था, वो apprehension शुरू हो जाती है, बार बार चेक करेगा, increase bodily symptom देखेगा उसको. फिर उसके बाद में psychological arousal होगी, which will lead to sympathetic overactivity. रिपीटेडली चेक करेगा, जैसे एक्ने की खातून होती है, बार बार चेक करेगी है नहीं है, तो बार बार छेड़ से जो बड़ी हो जाती है, जिसकी वजह से मिस इंटरप्रिटेशन होती है, मुझे कार्सिनोमा ना हो, ये ना हो, जिसकी वजह से फिर जो है ये आइट्रोजेनिकली वो डॉक्टर भी गड़बड़ कर जाते हैं, खुद भी उसको डिस्टर्ब करता है, बार बार जो हाथों लगा के एक्ने को खराब कर देते हैं. Now the risk factor can be individual, family, environmental. There are certain personal experience in the physical illness, or that's why enhanced focus on physical sensation. यार उसको ये हुआ था, मुझे ये ना हो जाए. आज के कोरोना वायरस के लिए उस दिन एक पेशेंट आई कि मुझे कोरोना तो नहीं हो गया है, फलाने को ये हो गया था गले में. अब ठीक ठाक पेशेंट यानी कोयटा से कराची आई थी दिखाने के लिए, कि वो बार बार कहती क्या कोरोना बला है, मुझे ना हो गया हो. तो इस लिहाज से जो है इंडिविजुअल फैक्टर जो हसास लोग हैं, फैमिली फैक्टर जैसे फिजिकल हेल्थ प्रॉब्लम, मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम, पेरेंटल सोमेटाइजेशन, और एनवायरमेंटल फैक्टर सच एज
लाइफ स्ट्रेस जैसे स्कूल में या बुलिंग का शिकार हो या स्टॉकिंग का शिकार हो या एकेडमिक प्रेशर हो, इससे भी हो जाते हैं. Now the diagnostic tools, there are many diagnostic tools, which is one is health anxiety inventory, the illness attitude scale, the Wesley index, and which जो मैंने इस्तेमाल की थी जब मैं 1994 में काम कर रहा था, तो ये बेविंगटन की बनी हुई जो है ब्रेडफोर्ड सोमेटिक इन्वेंट्री को तर्जुमा ऑलरेडी हो चुका था, लाहौर सोमेटिक इन्वेंट्री. आई अप्लाइड दैट ऑन माय पेशेंट, जिसमें जो मैं रिपीटेडली एंडोस्कोपियां कराते थे. एक पाकिस्तान हॉकी टीम का कौमी खिलाड़ी था, इसका नाम मैं नहीं लूंगा, उसने 13 एंडोस्कोपी बाहर से कराई थी. जर्मनी टीम जाती जर्मनी कराता था, इंग्लैंड जाती इंग्लैंड. आखिर में सर जुबैरी मरूमा ने मेरे पास भेजा कि इतनी एंडोस्कोपी करा चुका है, आप जरा देखें. उसको मामूली सा ऑब्सेशन था और उसकी वजह से ये जो है बार बार कराता था. Now what are the barriers to treatment? First of all, believe that they may physical health problem, they don't want to be recognized as having depression or mental disorder. लोग उल्टी दस्त कहते हुए नहीं शर्माते और उदासी कहते हुए, खौफ कहते हुए, घबराहट कहते हुए शर्माते हैं. एंड फियर ऑफ बीइंग स्टिग्मेटाइज्ड कि मुझे लेबल लग जाएगा कि मैं नफ्सियाती हूँ. तो ये एक बैरियर है हमारे यहाँ. दिस इज माय ओन वर्क व्हिच आई वांट टू शेयर, जिसमें हमने ये किया था कि जो pattern of psychiatric morbidity in cases referred from GA clinic at JPMC. This my dissertation is available in College of Physician and Surgeon, and most of these patients had abdominal pain, disturbance of pit, gola hai. They will say that the pit mein gola hai, and abdominal fullness, constipation, gas. And most of these patients went to have a faith healer, Hakim, homeopathic, and none of them went to psychiatrist. And lastly, they were referred by the gastroenterologist to our department, to me. So if you look at the explanation behind the phenomena, if you look at the body system is such a complex. If you look at its cognitive aspect, the immunological aspect, and the cardiovascular system, the metabolic system, these are all interrelated, and that lead to depression or pain body and uneasiness. So therefore, when the patient comes, he may be not suffering from any disease, but he is at dis-ease. Dis-ease when he's not at ease. So therefore, we have to listen to him. तो वो हम बताएंगे किस तरह से इसका करना है. अच्छा, when to suspect psychosomatic disorder or somatoform disorder? When there are vague, multiple or prolonged symptoms, when there is minimal signs, and inconclusive physical examination and investigation, multiple prescription and consultation. एक पेशेंट आया, 2 बोरी उसके पास तो प्रिस्क्रिप्शन थी, और evidence of stress and psychological distress, associated psychiatric symptom, not responding to conventionally. उसको बजाय ये कि प्रोटॉन पंप इंडिकेटर दे दिया, उसको एंटासिड दे दी, रिलीव नहीं हो रहा है, क्योंकि प्रॉब्लम उसका दिमाग में था. हम मरीज को अक्सर कहते हैं कि भाई आपका दिमाग में जो है प्लग में कचरा है तो साइलेंसर में धुआं आ रहा है. और उस पर मुझे याद आया कि पिछले साल हमें बुलाया गया था कि ये सुसाइड के मामले में सेनेट के चेयरमैन ने, तो वहाँ पे बहुत सारे हमारे प्रोफेसर मुबशर मलिक साहब और इसके मौदत राना और सब थे, तो मैं हारून साहब थे. तो एक सेनेटर ने पूछा कि डॉक्टर साहब, तो बड़े बड़े पाकिस्तान के लोग लाए हैं, ये मुझे बताएं कि ये मेरे का दिमाग का क्या ताल्लुक है. मैंने कहा इसका जवाब मैं दूंगा, क्यों, मैंने इसमें मेरा डिसर्टेशन है. तो उसको जब मैंने ये कहा कि अगर साइलेंसर के गाड़ी के साइलेंसर में धुआं आ रहा है और आप साइलेंसर के पीछे पड़े, हम कहते हैं ट्यूनिंग कराओ तो धुआं ठीक हो जाएगा, फिर हाँ समझ आ गया. तो इस तरीके से हम उसको समझाते हैं. अच्छा, व्हाट आर द डायग्नोस्टिक प्रोसीजर? सबसे अहम है लिस्टिंग टू द पेशेंट प्रॉपर हिस्ट्री. और हिस्ट्री में क्या, तो उससे पूछेंगे. मिसाल के तौर पर मरीज आता है, पेट में तकलीफ है, मैं कहता हूँ क्या तकलीफ है, जलन है, मरोड़ है, दर्द है, क्या है, खट्टे डकारें आती हैं, खाने से ताल्लुक है नहीं है, डिटेल में पूछना चाहिए. उसकी वजह से वेंटिलेशन होती है. तो अगर हमारे इस कमरे में हब्स होता है तो हम खिड़की दरवाजा खोलते हैं, तो दिमाग की खिड़की मुंह है. इफ यू वर्बलाइज 6 बार आप किसी को लतीफा सुनाओ, फिर हाथ जोड़ेगा कि नहीं मुझे नहीं सुनाओ, अब असर नहीं करेगा. तो सिमिलरली इफ वी लिसन टू हिम इन डिटेल, दैट विल इवेंचुअली वेंटिलेट द पर्सन, और वेंटिलेशन से उसका गुबार खत्म हो जाएगा और वो जो गैस गोला भरा हुआ है वो खत्म हो जाएगा. तो देयरफॉर फिर फिजिकल एग्जामिनेशन भी होनी चाहिए. ये नहीं है कि
تو میں مریض کو کہتا ہوں آپ کا میں نے پیٹ بھی دیکھ لیا، مرور ٹھیک ہے، اس میں نہیں ہے، اس میں پیراسٹالٹک میں ٹھیک ہے، پھیپڑا بھی دیکھ لیا یہ بھی صحیح ہے، دل بھی ٹھیک ہے، ہم تھوڑے سے ٹیسٹ کراتے ہیں آپ کی تسلی کے لیے، ورنہ میں تو بیماری سمجھ گیا آپ کی. تو فزیکل ایگزامینیشن ضروری ہے، ورنہ مریض کہتا ہے کہ ڈاکٹر صاحب نے دوربین تو لگایا نہیں میرے اوپر. ایک مریض نے کہا ڈاکٹر صاحب نے پلس تو دیکھی نہیں میری. یہ دوربین اچھی طرح لگاؤ میرے ادھر کندھے پہ، کہ ہے نہیں یہ پرابلم. ان کو اس قسم کے ہوتے ہیں. تو پھر سائیکولوجیکل ٹیسٹ کرا سکتے ہیں. سلیکٹو لیبارٹری انویسٹیگیشن کرانی چاہیے. ہمارا غریب ملک ہے، ہم ہر ایک کو MRI نہیں کرا سکتے. تو اب میں یہ آپ لوگوں سے شیئر کروں گا کہ یہ ایک پیشنٹ میرے پاس آیا اور 2 منٹ کی اس کی بات سنیں. آواز تیز کرنی تھی. نہیں اس کو سیدھا تو نہیں ہو رہا ہے. آواز آ رہی؟ آواز تو شروع، آواز نہیں آ رہی ہے میرا خیال ہے. اینی ہاؤ اگر سنائی نہیں دے رہا ہے تو میں بتاتا ہوں کہ یہ پیشنٹ جو ہے آئی، اس نے کہا کہ میں گھوم پھر رہی ہوں. ایک نے کہا آپ کو دل کی بیماری ہے، دل کی پٹی نکالے آپ کو نہیں ہے، تھائرائڈ کا مسئلہ ہے. تھائرائڈ والے نے کہا نہیں میدے کا مسئلہ ہے، میدے کا نہیں ہے، پھیپڑے کا مسئلہ. گھومتی پھرتی رہی بیچاری، کرے میں غریب خاتون ہوں میں کیا کروں. تو جب ہم نے اس کو سنا ڈیٹیل میں، پتہ چلا کہ سائیکولوجیکل اسٹریس تھا اس کا اظہار یہ جسم میں کر رہی تھی. When psychological stress is converted and represented in the idioms of physical symptom, this is called somatization. اس دوسرا چلا تھا آگے کرتے نہیں ہوا. آواز نہیں سنائی دے رہی ہے تو وہ دوسرا بھی نہیں ہوگا. پھر کس سے پوچھیں کہ آواز سنائی دے رہی ہے تو دوسرے کا دوسرا چلو نہیں ہے تو کوئی بات نہیں. یہ دوسری بھی دلچسپ کیس تھی. یہ کیس جو ہے میرے پاس ایک بیٹا اپنے ساتھ لے آیا اور آپ یقین کریں کہ اس نے، اس پہ چلائیں گے کیسے، اس نے کوئی 50 بار میدا اس کا جو باپ بیٹا تھا وہ ناراض ہو گیا کہ مما چپ کریں. میں نے کہا نہیں آپ باہر نکلیں میں اس کی سنوں گا. یہ بار بار میدے کے پیچھے پڑی ہوئی تھی. وہ 50 بار اس نے کہا میدے میں جلن ہے، میدے میں جلن ہے. اتنی بار اس نے کہا کہ اس کا بیٹا تنگ آ گیا تھا اس سے. تو دیر فور یہ بار بار میدا پیچھے پڑی ہوئی تھی. میں نے اس کی ریکارڈنگ کی. یہ آواز بدقسمتی سے سنائی نہیں دے رہا ہے. نیکسٹ ٹائم ہم اس کو اچھی طرح سے کریں گے. اب اگلا کس ہے؟ اچھا. تو دیر فور میں یہ کہہ رہا ہوں کہ therapeutic approach میں empathy is very important. You have to keep yourself at the place of person. He is at dis-ease. He is not at ease. Rational reassurance یہ نہیں ہے کہ سب کو ٹھیک ہو جائے گا. اسے کہیں ہم مل کے ٹھیک کریں گے. آپ کی لائف سٹائل، میں اس کو کہتا ہوں بیج میں نے لگایا، بیج کے ساتھ زمین بھی ہموار ہونی چاہیے، اس کے ساتھ موسم بھی ٹھیک ہونا چاہیے. اللہ کا فضل ہوگا تو ٹھیک ہوگا. تو میں کہتا ہوں کہ میرے ذمہ اچھی بیج کلیکشن تھی. زمین ہموار ہونے سے مراد ہے کہ آپ وقت پہ سوئیں گی، اٹھیں گی، ورزش کریں گی، عبادت کریں گی اور یہ دوائی کھائیں گی، کیونکہ دوائی بھی نہیں کھاتے. تو پھر یہ سلسلہ ٹھیک ہوگا. تو ریشنل ری ایشورنس دینا چاہیے. اور پھر یہ کہ موسم سے مراد ہے کہ ارد گرد والے آپ کو سپورٹ کریں گے، بیوی شوہر فلاں، تاکہ یہ موسم کے حساب سے آپ کو ٹھیک کرے تو اچھے رزلٹ آئیں گے. یہ نہیں ہے کہ میں نے بیج ڈال دیا تو رزلٹ آئے گا. پھر اس کے ساتھ یہ ہے کہ سمٹم بیسڈ ٹریٹمنٹ ہو. اور پھر یہ کہ ہم کہتے ہیں کہ اگر انڈر لائن کوئی ڈپریشن ہے یا النس ہے اس کا علاج ہونا چاہیے. اچھا مینجمنٹ ٹائم ہے ہمارا؟ ہاں مینج ٹھیک چل رہے ہیں تھوڑا. اچھا مینجمنٹ میں یہ کہ ری ایشورنس جو میں نے بتایا وہ ریشنل ہو، ایکسپلینیشن ہو کہ کس طرح سمپیتھیٹک سسٹم. وہ جیسے ایک مریض کو میں نے کہا کہ آپ کا میدا کیا ہے، کہ میں آپ کو ابھی کہوں کہ آپ نے صبح جو ناشتہ کیا تھا اس میں چھپکلی گری تھی. کان سنے گا، دماغ کو اطلاع ملے گی، اس کے بعد میں الٹیاں شروع ہو جائیں گی. تو اس طرح سے جو ہے اس کو جو ہے بتاتے ہیں کہ کس طریقے سے یہ لنک ہے اس کا. کہ ہمیں اسی پہ میری کتاب آنے والی ہے دا ویپنگ گٹ، رونے والا پیٹ، کہ کس طرح ذہنی پریشانی کا اظہار پیٹ میں، دل میں. اچھا اس پہ بھی ایک سوال پوچھا جاتا ہے کہ ایسا کیوں ہے کہ ایک بندہ پریشان ہوتا ہے تو اس کو ایکنی ہوتی ہے، دوسرے کو استھما ہوتا ہے، تیسرے کو ہارٹ اٹیک ہوتا ہے، چوتھے کو پیٹ کا مسئلہ. تو اس کی کیا، کسی کو نیک ایک ہو جاتا ہے، کسی کو بیک ایک. اس پہ ایڈلر نے کہا تھا he gave the concept of organ inferiority according to him کہ جو جیسے میں کہتا ہوں کہ اگر زلزلہ آئے گا سارے مکان نہیں گریں گے، وہ مکان گریں گے جو کمزور ہوں گے. اسی طرح سے ہمارے جسم میں کچھ آرگن انفیریئر ہوتے ہیں ایز کمپیئر ٹو ادر آرگن. تو جب ہمارے اوپر پریشانی ہوتی ہے تو اگر خاتون ہے تو اس کو ایکنی آئے گی، کسی کو مینسس پرابلم ڈسٹرب ہوں گے، کسی کو میدے میں تکلیف ہوگی، تو استھما ہوگا. تو یہ اس طریقے سے اس کی ایکسپلینیشن دی گئی ہے.
پھر سائیکو تھراپیز آر ویری امپورٹنٹ، جس میں ہم سائیکو انالیٹیکل اپروچ تو اور بھی اچھا، اور کوگنیٹو بیہیویئر تھراپی از ایویڈینس بیس، اور اس پہ ہم نے بایو فیڈ بیک بھی بڑے استعمال کیے ہیں، اب تو خیر رواج کم ہو گیا، اور ہپنو تھراپی، مسل ریلیکسیشن اینڈ میڈیکیشن پہ بھی ہم کہتے ہیں اینٹی ڈپریسنٹ اور اسٹریس مینجمنٹ، لائف اسٹائل ماڈیفکیشن یہ ضروری ہے۔ اچھا کچھ مریض آتے ہیں وہ کہتے ہیں نہیں میں ڈاکٹر صاحب نفسیاتی دوائیں نہیں کھاؤں گا، تو پھر ہم اس کو کہتے ہیں کہ اچھا ٹھیک ہے آپ یہ کریں کہ وہ غذائیں کھائیں جس میں ٹائرامین ہو، جیسے کیلا، لوبیا، مرغی کے کلیجی، پنیر، لسی، دودھ، دہی۔ پھر اس کو کہتے ہیں کہ سلیپ ہائیجین، وقت پہ سوئیں، اور اس کے ساتھ ساتھ پرابلم سالونگ ہونی چاہیے، پارٹیسپیشن ان سوشل ایکٹیویٹی۔ وہ کہتے ہیں میں ٹھیک ہوں تو جاؤں، میں کہتا ہوں نہیں جاؤ گے تو ٹھیک ہوگے، تو کہتے ہیں کیسے؟ میں نے کہا آپ کہتے ہیں مجھے پھل ملے تو پودے اگاؤں، آپ پودے اگائیں گے تو پھل ملیں گے، آپ کی گاڑی کی بیٹری ڈاؤن ہے تو اس کو چلائیں گے تو چارج ہوگی، تو آپ پارٹیوں میں جائیں گے تو خوش ہوں گے، کام کریں گے۔ ایک مریض میں پایا کہ سر مجھے چھٹی لکھ دیں، میں نے کہا اگر میں آپ کی جگہ ہوتا تو کبھی چھٹی نہیں کرتا، کیونکہ ورک از ورشپ، ورک از تھراپی۔ اصول رزق کے لال عبادت بھی ہے، علاج بھی ہے۔ گاڑی چلے گی، یوز اٹ اور لوز اٹ، اف یو آر ناٹ یوزنگ یور برین اینڈ باڈی اٹ ول بی لاسٹ۔ تو اس لحاظ سے ہم جو کہتے ہیں کام کرنا، اسٹریس مینجمنٹ، ٹائم مینجمنٹ یہ کریں تو آپ کی بیماری خود ہی ٹھیک ہوگی۔ اس سے انڈورفین، انکیفلین ریلیز ہوتے ہیں، جب ہم ایکسرسائز کرتے ہیں، کام کرتے ہیں تو بی ڈی این ایف ریلیز ہوتا ہے وچ ہے برین ڈیرائیو نیوروٹروپک فیکٹر، ایڈرینلین استعمال ہوتا ہے جو اینگزائٹی ٹھیک کرتا ہے، انڈورفین ریلیز ہوتے ہیں جو پین بھگاتے ہیں، پین میں نہیں ہوگا۔ یہ جو اس کے کھلاڑی ہوتے ہیں ہاکی کے، جب وہ گرتا ہے اس کو چوٹ ہی نہیں لگتی، اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کو اتنا انڈورفین ریلیز ہوتا ہے، اور انکیفلین موڈ کو حشاش بشاش کرتے ہیں، تو وہ ریلیز ہوں گے تو اس سے کم ہوگا۔ پھر ہم کہتے ہیں ڈائٹ جو ہے آپ کے اوپر اور دماغ کے حساب سے، نیچے دل کے حساب سے، اور پورے جسم کے حساب سے ہم نے یہ بنائی ہے کہ اب فوڈ اینڈ موڈ، بلکہ ہارورڈ یونیورسٹی میں اب جو ہے اس ڈائٹ کا جو ہے سائیکیٹری سے ریلیٹڈ ڈائٹ کا ایک انہوں نے چیپٹر کھولا ہے، اور دیز آر دی ویریس تھنگ کہ پانی زیادہ پئیں، وقت پہ سوئیں، ورزش کریں، عبادت کریں، جو میں نہیں چاہتا کہ یہ پوری لسٹ ہے۔ اور اب یہ ہے کہ دوائی کون سی دی جائے۔ دیر آر اراؤنڈ 37 میڈیکیشن اینٹی ڈپریسنٹ۔ ہم کہتے ہیں جنرل پریکٹیشنر کو کہ خدا کے لیے بینزوڈازپین نہ دیں، وہ زہر ہیں، آپ وہ کارٹیسون دیتے ہوئے نہیں گھبراتے، اینٹی ڈپریسنٹ دیتے ہوئے گھبراتے ہیں۔ ہم کہتے ہیں اینٹی ڈپریسنٹ کیا کر لے گا؟ کچھ بھی نہیں کرے گا۔ تو دیر فور یہ 37 دوائیاں ہیں، اس میں سے جو ہے وہ والی دوائیں دی جائیں۔ اس پہ میں بتاتا ہوں کہ سائیکوسومیٹک یا سومیٹوفارم ڈس آرڈر میں کون سی اچھی ہیں۔ یہ دیکھا گیا ہے کہ یہ والی دوائیاں ایمیٹرپٹیلین سب سے زیادہ، اگر آپ دیکھیں آخری میں سب سے زیادہ پاپولیرٹی کے حساب سے ہے، جبکہ آج کل ڈیلوکسٹین بڑی جو نیچے والی ہے بڑی، یہ بھی بہت زیادہ پاپولر ہے اس کے لیے کہ سائیکوسومیٹوفارم ڈس آرڈر کو ٹھیک کرتی ہے۔ What is the prognosis? Prognosis based on the good doctor-patient relationship and willingness of the person کہ combined effort کے ساتھ اس کو شکست دیں۔ Early detection of unexplained symptom, avoiding unnecessary investigation, treatment respond to anxiety and depression, and absence of personality disorder وہ difficult ہوتے ہیں۔ یہ آخری ہے کہ دسورو، یہ مارٹسلے کون تھا؟ مارٹسلے نے اپنی ساری جائیداد جو مارٹسلے گائیڈ لائن ہے اس کو وقف کی۔ اس کی الفاظ مجھے بڑے پسند ہیں۔ انہوں نے کہا تھا the sorrows which find no vent in tears make other organ weak، یعنی ذہنی پریشانی کا اظہار اگر منہ سے نہ کیا جائے وہ جسم کے دیگر اعضاء کو رلا دیتا۔ اور in conclusion somatoform or medically unexplained symptom or somatic symptom disorder are common, troublesome but treatable. Let's identify, prevent, treat and defeat them by all means and by all level. اور ہم نے اچھا اب یہ ایک اس کے اندر ایک کمپوننٹ ہے کہ اس کو اردو میں کیا کہا جائے، سومیٹوفارم ڈس آرڈر کو اردو میں کیا کہا جائے۔ تو ICD-10 جو کہ ہمارے دوست نعیم نے جو ہے کی ہے، وہ کیا پورا نام کیا ہے اس کا؟ فاروق نعیم، ہاں فاروق نعیم صاحب نے پوری ICD-10 اردو میں کی ہے، اور 11 ہمارے ساتھ کرنے والے ہیں ہم اس کی اردو میں ٹرانسلیشن۔ انہوں نے اس کو لکھا ہے بدنی حالت کے عوارض، اس کو سومیٹوفارم ڈس آرڈر کہا گیا ہے، بدنی حالت کے عوارض۔ تو ہم نے بھی اردو میں کوشش کی ہے، ہم نے اپنے وارڈ میں یہ بنایا کہ جسمانی علامات کے ساتھ ظاہر ہونے والی نفسیاتی بیماری،
یا بدنی حالت کے عوارض جو ICD-10 میں نے کیا ہے اس میں ہم نے یہ کیا ہوا ہے. اور ہم نے نیچے ایک دلچسپ بات بتا دوں کہ یہ ریسرچ بیس تو نہیں ہے, ایویڈنس بیس, لیکن ہمارے پاس یہاں ڈاکٹر کلثوم کام کرتی تھی, اس کو ہم نے اس پہ لگایا کہ کون سا کلر کس بیماری سے